اچھا تو یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہمارے پاک و ہند میں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی ارینج میرجز موسٹ آف دا ٹائم اٹ از ارینج میرج. اب جا کے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لو میرج کی طرف ہم جا رہے ہیں. لو میرج صرف بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، چھوٹے شہروں میں ابھی بھی پیرنٹس ہی چلے اگر ہم ڈیسائڈ کہیں کر رہے ہیں. 10% لو میرج ہو رہی پاکستان میں، وڈ اٹ بی رائٹ؟ دیٹس اوکے. اگر کوئی لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور وہ نکاح کر رہے ہیں تو دیٹس کمپلیٹلی اوکے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ وکیل ہیں، آپ کے پاس کیسز آتے رہتے ہوں گے، کتنے پرسنٹ لو میرج والے آتے ہیں اور کتنے پرسنٹ ارینج میرج والے آتے ہیں؟ اگر ہم کی پرسنٹیج جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ ابھی تک میں نے ڈائیورسز کروائی ہیں اور وہ ساری لو میرجز تھیں. اچھا اور وہ والی تھیں جو مطلب شادی سے پہلے 6 سال منگنی رہی، یا کوئی منگنی کا ورڈ یوز کروں گی، کوئی 6 ریلیشن؟ سال. ہاں ریلیشن از ناٹ نارمل ورڈ فار می. تو وہ جو منگنی رہی یا جو بھی ایک نسبت رہی دونوں کی، وہ آتے ہیں اور بہت جلدی ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. بیکاز مے بی اٹس اے وار آف ایگو. اس وقت ان کی ایگو ہرٹ ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے اسی سے کرنی ہے، گھر والوں کی وجہ سے کچھ مے بی آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. لیکن ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ لو میرجز کا میں نے زیادہ دیکھا ہے. یہ تھوڑا سا ایشو نہیں ہے لائک ارینج میرج میں ہم ایسے رینڈم پرسن سے کسی سے مل رہے ہیں، فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں، رائٹ؟ ساری زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ اسٹرینجر سے بات مت کرو، اسٹرینجر سے ملو نہیں، پھر اچانک آؤٹ آف نو اس کا بہت آپ ایک رات میں ایک کمرے میں اسٹرینجر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یس. بٹ وہ یہ ہے کہ وہ اسٹرینجر آپ کے پیرنٹس نے ڈھونڈا ہے اور کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کے ڈھونڈا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کبھی آپ کا غلط نہیں چاہتے. لیکن جنریشن گیپ بھی تو ہے نا. جنریشن گیپ بالکل ہے، بٹ اسٹل کچھ ارینج میرجز کو کوئی ایسی دعا ہے ماں باپ کی، کوئی بڑوں کا سایہ ہے اس کے اندر، کوئی دعائیں ہیں کہ وہ زیادہ کامیاب ہوئی ہیں. بالکل ہوئی ہیں اور وہ بڑی ہیپی میرجز چلی ہیں. لیکن ابھی جو ارینج میرج ہو رہی ہے بڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے، کیونکہ لڑکا بھی ہارٹ بروکن آ رہا ہے، لڑکی بھی ہارٹ بروکن آ رہی ہے. اور اگر آپ ان کی ارینج میرج کر رہے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں اگر آپ کی ارینج میرج ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی ایکس کے ساتھ ہو رہی ہے. یس، یہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ لو میرج میں آپ اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرتے ہیں اور ارینج میرج میں آپ کسی کی گرل فرینڈ سے شادی کرتے ہیں. یس. اچھا دوسرا یہ کہ آپ ماشاء اللہ یہ سارے کرمنل شمنل والے کرتے ہیں، کوئی ایسا کیس آپ کی لائف میں آیا کہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بہت سے ایسے کیسز آئے میرے آفس میں، ایسے بہت سے کیسز آئے جو مطلب واقعی میں ہل کے رہ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح سے کیسے ہو گیا. بٹ ہوا. بڑی چیزیں ہیں دنیا کچھ میں. بتائیں نا، ایک آدھا واقعہ سنائے نا، وہ نادر علی کے اسٹائل میں کچھ ہمیں بھی اس کے بارے میں بتائیں. مطلب ایسے بہت سے کیسز ہیں. ابھی آپ ریسنٹ کیس خان صاحب کا کیس اگر اٹھا کے دیکھ لیں، توشہ خانہ کیس. نہیں وہ ہم پولیٹکس میں اچھا نہیں جائیں گے، پالیٹکس مجھے میں نہیں دوسرا جانا، وہ کرمنل آپ نے کیسز کہا بتا نا. دیں یا ڈیورس کا چلے بتا دیں، کوئی ایسا انٹرسٹنگ کیس آپ کے ابھی پاس آیا ہو. انٹرسٹنگ ریسنٹلی ایسا ہوا کہ ایک بچہ بچی نے بڑا ان کا لو کا سین تھا اور پھر ان کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے 4 ماہ بعد، نکاح کے رخصتی نہیں ہوئی، 4 ماہ بعد ان کی ڈائیورس میں نے فائل کی. اور لو میرج تھی؟ لو میرج، بالکل لو اور میرج. نکاح کے 4 ایگزیکٹ 4 ماہ بعد. اچھا سو وہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ کیا ریزن کیا تھی؟ بس وہ میں نے تو گراؤنڈ اس میں یہی لکھا. بچی نے تو مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا، بچوں والی چیزیں تھیں. لیکن ون سول گراؤنڈ واز انف کہ بٹ مجھے اب یہ نہیں پسند. تو بس وہ میں نے اسی گراؤنڈ کے اوپر وہ پھر ختم کرایا. اور پھر باقاعدہ کورٹ میں ٹائم دیا جاتا ہے، 90 ڈیز کا ریکنسیلیشن ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. آفٹر 90 ڈیز وہ ڈائیورس جو ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیڈ ٹو یونین کونسل، اور پھر وہاں سے ایک پراپر آپ کو ڈائیورس ڈیڈ مل جاتی ہے. وہ میرے لیے تھوڑا شاکنگ تھا کہ یار اتنا پیار بھی رہا اور اتنی منتوں مرادوں کے بعد آپ کو ایک انسان مل رہے، آپ بجائے اللہ کا شکر کریں، سجدے کریں، آپ 4 ماہ بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ڈائیورس کے لیے آگے ہیں. سو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے، ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، ایک سیرمنی بن گئی نا. ایگزیکٹلی اٹس ویری کامن ہو گیا. اور کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ اگر 2 لوگ خوش نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو عذاب بنائیں، کل کو جو ان کا بچہ ہوگا وہ اس بچے کو بلیم کریں، یا بچے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آپس میں لڑتے ہیں اور بچے کو اتنا مینٹلی ill بنا دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈائیورس لے لیں. اور کچھ ایسے کیسز بھی تھے جس میں بچے ہوئے ہوئے تھے، اور پھر ایگو کی وار تھی کسٹڈی پہ. مجھے ہمیشہ کسٹڈی کے کیسز میں ایگو نظر آئی ہے، ہسبینڈ کی اور وائف کی. مجھے اس میں کہیں پہ بھی ان کو بچے سے پیار نظر نہیں آیا. اٹس اے وار آف ایگو. اب ہسبینڈ کی ایگو ہے کہ بچہ میرے پاس ہونا چاہیے، وائف کی ایگو ہے کہ نہیں یہ کیسے لے سکتا ہے، بچہ میرے پاس ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا بڑے یہ کہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ میں نے ایک کیس بھی سنا تھا جس کے اندر بچے کا جینڈر بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ بچہ باپ کے پاس جائے گا کہ لڑکی ہے تو ماں کے پاس. یہ ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ، اور یہ آیا تھا آئی گیس 1980 میں.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے اوور آل جو بیٹا ہے وہ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہ سکتا ہے, اور جو بیٹی ہے ایٹ دا ایج آف پیوبرٹی, جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتی, وہ ماں کے پاس رہتی ہے. بٹ ان کیس دس از کالڈ حضانت, کہ ماں کے پاس رائٹ ہوتا ہے. ان کیس اگر خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر بچے باپ کے پاس جائیں گے. بٹ اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ویلفیئر آف مائنر. بچے کی ویلفیئر کس کے ساتھ ہے, باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ؟ ایک تو میں نے بتا دیا نا کہ ماں کو ہی جائے گا, مطلب 7 سال تک بیٹا اور پیوبرٹی کی ایج تک بیٹی. بٹ ان کیس اگر ماں کی ریپوٹیشن نہیں اچھی, ماں کو کوئی مینٹلی النس ہے, ماں کی کچھ مجبوری ایسی ہے, یا کوئی خاندان ایسا ہے, یا کوئی گھر بار, فائنینشیل, بالکل بچے کی ویلفیئر دیکھنی ہے. فائنینشیل نہیں ہوگی کیونکہ بچے کی مینٹیننس باپ نے دینی ہے, مینٹیننس باپ دے گا. بیٹی کی تب تک مینٹیننس باپ پہ ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی. شادی کے بعد اس کی مینٹیننس کا ذمہ اس کے ہسبینڈ کا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ بچی کو ڈائیورس ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ مینٹیننس باپ دیکھے گا, اور جو بیٹا ہے اس کی مینٹیننس 18 سال کی عمر تک باپ دیکھتا ہے. اچھا, جو مینٹیننس ہوتی ہے آپ بتا رہی ہیں, وہ باپ کی انکم لیول پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے؟ 100%, 110%, کیونکہ کیا باپ کی اتنی ورتھ ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں. جس وقت ہم مینٹیننس کا سوٹ فائل کرتے ہیں بچوں کے لیے, تو اس میں باپ کی ہر چیز دیکھی جاتی ہے اس کے اکارڈ. اگر ایک آدمی بہت کما رہا ہے تو پھر تو لاکھوں میں مینٹیننس ہوگی. اگر ایک اسکول ٹیچر ہے جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے تو پھر 4-5 ہزار اتنی ملے گی. تو باپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بالکل دیکھا جاتا ہے. ان کیس اگر کوئی آدمی مینٹیننس نہیں دیتا یا فیل ہو جاتا ہے مینٹین کرنے میں بچوں کو, تو پھر اس کے لیے باقاعدہ سزا ہے, نان بیلیبل وارنٹس ہیں, آپ جیل جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو جیل میں ہی رہنا پڑتا ہے. کیا مینٹیننس چینج ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل جیسے کہ پہلے باپ کا اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں تھا اور اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا گیا, لیکن اب باپ ترقی کر گیا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ آ گئے, بزنس بھی بڑھ گیا. ایک کیس یہ ہے, یو ہیو ٹو پروو ان کورٹ. اور دوسرا کیس یہ ہے کہ پہلے اس کے حالات اچھے تھے لیکن بعد میں باپ کے حالات بہت ڈاؤن چلے گئے. فرسٹ سینیریو میں آپ کو پروف کرنا ہے کہ جی اب اس کے حالات اچھے ہو گئے ہیں, یہ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس, یہ ماں کرے گی. ہاں بالکل, جو کیونکہ ماں دوسرے کیس میں باپ کو بتانا ہوگا کہ جی دیکھیں پہلے میرا یہ بزنس تھا, پہلے میری یہ انکم تھی, یہ میری جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں اب میرے پاس نہیں ہے, میں بینک کرپٹ ہو گیا ہوں, یا کچھ بھی ایسا سالڈ پروف لانا پڑے گا اس کو دکھانے کے لیے. بٹ اسٹل مینٹیننس باپ کے اوپر ہی ہے.